ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج 23 مارچ 2018 ہے. آج سے 78 برس پہلے 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک اقبال پارک شیر بنگال میں قرارداد لاہور جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا پیش کی. اس کا مسودہ دو قومی نظریے کو بیان کر رہا تھا کہ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں مسلم اکثریت رکھتی ہوئی آبادیوں کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے, ایک الگ وطن بنا دیا جائے. یہ مسودہ تاریخی طور پر بڑی جانچ پڑتال کے بعد تیار کیا گیا تھا. 1857 میں لڑی جانے والی جنگ آزادی کے بعد انگریز ہندو گٹھ جوڑ کے بعد مسلمانوں کا مذہبی, تعلیمی, معاشی, سیاسی استحصال زوروں پر تھا اور 1937 میں ہونے والے انتخابات میں مسلم اکثریت کو یہ شعور دیا کہ وہ غالب ہندو آبادی کا سامنا نہیں کر سکیں گے اور مغلوب بن کے رہیں گے. 1937 کے انتخابات کے بعد جب ہندوستان کے 8 صوبے انڈین نیشنل کانگریس کی گود میں تھے اور دیگر 3 صوبوں جہاں یا تو مخلوط حکومت قائم تھی یا مسلم حکومت قائم تھی,
لیکن مسلم لیگ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. کانگریس کے جھنڈے کو ہندوستان کا جھنڈا کہا, اپنے ترانے کو ہندوستان کا ترانہ کہا, گاؤں خوشی پر پابندی لگا دی اور برے طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہونے لگے. تو 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش کی گئی جو کہ مسلمانوں کا اخلاقی حق بھی تھا, قانونی حق بھی تھا اور بین الاقوامی سطح کا آزادی کا مطالبہ تھا. 7 سال کی جد و جہد کے بعد 14 اگست 1947 کو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ایک آزاد وطن پاکستان کے نام سے مارد وجود میں آیا. یہ اسی طرح کی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ تھی جس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو ایک نظریاتی ریاست بنایا. 610 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. 13 سال کی جد و جہد میں 200 افراد مسلمان ہوتے ہیں. حالات کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے, آنے والے حالات کے خطرات کو بھانپتے ہوئے 622 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت پر جاتے ہیں, مدینہ آ جاتے ہیں. یہاں بھی آپ کو سکون نہیں لینے دیا جاتا. 624 میں غزوہ بدر ہوتا ہے, 625 میں غزوہ احد ہوتا ہے, 627 میں غزوہ خندق ہوتا ہے, 628 میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور پھر جب صلح حدیبیہ کا پاس نہیں رکھا جاتا تو 630 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو فتح کرتے ہیں. 631 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کا, اسلامی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرتے ہیں اور 632 عیسوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک خلفائے راشدین کا عہد ہوتا ہے, زمانہ ہوتا ہے. تو اسلامی ریاست جو پاکستان کے نام سے بنی, یوں کہہ لینا چاہیے کہ یہ کاربن کاپی تھی ریاست مدینہ کی. میں تاریخ کو کھنگالنا نہیں چاہوں گا. عہد وفا کا دن ہے, عہد تجدید کا دن ہے. میں سماجی مسائل اس نظریاتی ریاست کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا مختلف شعبہ جات کے اندر ادراک کر سکیں, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر سکیں. جب سے دنیا آباد ہے, اسٹیٹ بنتے رہے ہیں, ریاستیں بنتی رہی ہیں, مختلف اسٹیٹس کے مختلف نظریات بھی رہے ہیں. یونان کی ریاست جہاں افلاطون اور ارسطو جیسے لوگوں نے جنم لیا, اس اسٹیٹ کا نظریہ اخلاقی نظریہ تھا. قدیم ریاستیں مذہبی نظریوں کی بنیاد پر اسٹیٹ کا نظام چلایا کرتی تھی, چاہے وہ دریائے نیل کی آبادی ہو, دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے رہنے والی آبادی ہو, چاہے دریائے سندھ کی آبادی ہو یا گنگا جمنا کے آس پاس رہنے والے لوگ. یہاں جو مذہبی پیشوا ہوا کرتا تھا وہ خدا کا اوتار کہلا کر خدائی احکامات جاری کیا کرتا تھا. اس کی زبان سیاہ اور سفید کی مالک ہوا کرتی تھی. یہی مذہبی ریاست
کا تصور عیسائی دنیا کے اندر بھی پیش کیا گیا، اور سب سے بڑا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ سینٹ آگسٹائن کا ہے۔ زمانہ آگے بڑھتا ہے، زمانہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے، ماڈرن اسٹیٹ کا زمانہ آ جاتا ہے، جدید ریاستی نظام کا زمانہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی نظریاتی ریاست کا مطالعہ کریں تو یہ ایک اخلاقی ریاست بھی ہے، یہ ایک مذہبی ریاست بھی ہے، اور یہ ایک ماڈرن ریاست بھی ہے۔ ہم نے پاکستان کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا، یہ ہمارا شعوری فیصلہ تھا، یہ ہمارا فکری فیصلہ تھا، یہ فیصلہ ہم نے سوجھ بوجھ کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب ضروری ہے کہ اس نظریے کے ساتھ ہم وابستہ رہیں، اور اس نظریے سے جو ذمہ داریاں مختلف شعبہ جات کے اندر ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کما حق ہم کوشش کریں، کیونکہ یہ نظریہ کسی نے ہم پر مسلط نہیں کیا، یہ نظریہ کسی نے ہم پر تھوپا نہیں ہے، یہ نظریہ کسی طاقت نے ہمیں نہیں دیا۔ ہم نے آزاد فضا کے اندر پاکستان کو دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ جو بھی معاشرہ ہم بناتے ہیں، جو بھی سماج ہم قائم کرتے ہیں، جو بھی انسانی گروہ ہم بنا لیتے ہیں، تو اس معاشرے، اس سماج کے کچھ ادارے ہوا کرتے ہیں، ان اداروں کو قائم رکھا جائے، ریاست اپنے نظریے پر قائم رہتی ہے، ریاست اپنے نظریے سے جڑی رہتی ہے، اور اگر سماج کے وہ ادارے ڈسٹرب ہو جائیں، معاشرے کے وہ ادارے کمزور پڑ جائیں، تو پھر ریاست بھی اپنے نظریے سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج ہم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے چند ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ایک اس کا خاندانی ادارہ ہوتا ہے، ایک اس کا تعلیمی ادارہ ہوا کرتا ہے، ایک اس کا معاشی ادارہ ہوا کرتا ہے، ایک سیاسی ادارہ ہوا کرتا ہے، اور ایک مذہبی ادارہ ہوا کرتا ہے۔ ان اداروں پر ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ ہمیں گزرتے دن میں یہ غور کرنا ہے کہ آیا کہ اس اسلامی اسٹیٹ کے یہ پانچوں ادارے اپنی سکونوں پر کھڑے ہیں، اپنی جگہ قائم ہیں، تاکہ ریاست کا نظام ڈسٹرب نہ ہو، یا اس میں بہت ساری کمزوریاں آ چکی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، ہم اپنے نظریے کو بھلا بیٹھے ہیں، دو قومی نظریے کو پس پش ڈال چکے ہیں۔ اگر پہلا ادارہ اٹھائیں ہم، خاندانی ادارہ، فیملی، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے انتخاب کو آپ پر نہیں چھوڑا گیا۔ یہ اختیاری ادارہ نہیں ہے کہ اس کی رکنیت انسان کی مرضی ہے کہ حاصل کرے یا نہ کرے۔ انسان دوست بدل سکتا ہے، انسان محلہ بدل سکتا ہے، انسان شہر بدل سکتا ہے، انسان ملک بدل سکتا ہے، لیکن جو چیز نہیں بدل سکتا وہ خاندان، وہ رشتے، کیونکہ یہ قدرت نے قائم کیے ہیں، یہ فطرت نے قائم کر دیے ہیں۔ اگر یہ رشتے ڈسٹرب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو قومی نظریے سے انحراف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ نحل کے اندر، اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ ورزقکم من الطیبات۔
اللہ رب العالمین نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی، پھر ان بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے بھی دیے ہیں، تمہیں پوتے بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق فراوانی کے ساتھ دے رکھا ہے۔ افبالباطل یؤمنون بنعمت اللہ یکفرون، اب بھی یہ لوگ باطل کو مانیں گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار کر دیں گے۔ خاندانی نظام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندانی نظام کی طرف ہماری بھرپور توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تنزل الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں اترتی علی قوم، اس قوم پر، فیہم قاطع رحم، جس قوم کے اندر ایسے لوگ بستے ہوں جو رشتوں کو اہمیت دینے والے نہ ہوں، جو رشتوں کو نبھانے والے نہ ہوں، جو خاندانی معاملات کو کمزور کر دینے والے ہوں۔ میں نے 2-4 دنوں پہلے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ عسر کے ساتھ یسر ہے۔ اگر والد کا انتقال ہو گیا تو چچا تایا کی صورت میں والد موجود ہیں، اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو خالہ کی شکل میں ماں موجود ہے۔ یہ ہے خاندانی نظام جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور اگر ہم خاندانی رشتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، ہم خاندانی رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر معذرت کے ساتھ دو قومی نظریے کا حوالہ دینے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ اس سے بھی میں آگے جاؤں، کیونکہ ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 23 مارچ کا حوالہ دے کر جذباتی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ 70 سال ہو گئے جذباتی باتیں سنتے ہوئے، تبدیلی آنے کے بجائے اور بگاڑ آ گیا۔ تعمیر کے بجائے تقریب نے ہمارے درمیان بسیرا کر لیا۔ میں نہ آپ کو جذباتی دنیا میں رکھنا چاہتا ہوں، نہ جذباتی فضا بنانا چاہتا ہوں۔ جب 23 مارچ ہے اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جب پاکستان بنایا تھا تو فکری فیصلہ کیا تھا، شعوری فیصلہ کیا تھا، گراؤنڈ ریئلٹی کو پڑھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا، زمینی حقیقتوں کو بھانپتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ایک خاندان تو وہ ہے جو خون کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اس کا جغرافیہ بھی چھوٹا سا ہے، اس کا اسپیس بھی لمیٹڈ ہے، لیکن دوسرا خاندان وہ ہے جو اخوت اسلامی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ رسول کا دم بھرنے والے ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 78 سال ہو گئے دو قومی نظریے کو پیش کیے ہوئے۔ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ آیا کہ یہ اخوت اسلامی والا خاندان اپنی بنیادوں پر کھڑا ہے کہ نہیں، اپنی بنیادوں پر قائم ہے کہ نہیں، اور اگر اپنی بنیادوں پر قائم نہیں ہے تو پھر وہ سارے کے سارے ٹارگیٹس، وہ سارے کے سارے اہداف ہم حاصل نہیں کر سکتے جو پاکستان بناتے ہوئے ہم نے طے کیے تھے، جن کا ہم نے تعین کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے قرآن میں دیکھیں کیا بات کہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم نے پاکستان بنا لیا اس نظریے کی بنیاد پر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو معاشرے کے یتیم اور معاشرے کے مسکین ہیں، ان کے ساتھ تمہارا سلوک بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ،
والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، جو پڑوسی رشتے دار ہے، جو پڑوسی اجنبی ہے، جو تمہارا دوست ہے، تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، جو مسافر ہے یا تمہارے ماتحت کام کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی تمہارا دوستانہ رویہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ خاندان جو اسلامی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی ایک مثال پیش کی ہے جو انتہائی قابل توجہ ہے۔ مشہور روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، کہ تم دیکھو گے مومنوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ گو لوگوں کو رحم کے معاملے میں، محبت اور دوستی کے معاملے میں، نرمی کے معاملے میں، کم اصل جسد کہ سارے کے سارے مسلمان، 1.5 ارب مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حصے کو تکلیف ہو، جسم کا ایک حصہ اگر درد سے کرا رہا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا کا سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ یہ خاندانی نظام لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم اپنے پاکستان کے اندر ہی اس نظام کو ٹوٹتا پھوٹتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کہیں شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کہیں صوبائیت پنجے گاڑی ہوئی ہے، کہیں قومیت کا بھیانک چہرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا وہ کمزور ہے، اور جب وہ کمزور ہے تو مسلمان یا پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ خاندان تعلیم کا پہلا گھر ہوا کرتا ہے، خاندان سے ہی پرورش ہوا کرتی ہے، خاندان سے ہی تربیت ہوا کرتی ہے، خاندان سے ہی امن کا تحفظ ملا کرتا ہے۔ اور اگر پوری خاندان وہ بھی کمزور اور اسلامی خاندان وہ بھی کمزور تو مسلمان ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر شام کے اندر روس کی مداخلت ہے اور اگر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان یورپ اور امریکہ کے دورے کر رہے ہیں تو دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں ایک مرتبہ پھر شیعہ مسلم کی تفریق غیر ہونے جا رہی ہے، ایک مرتبہ پھر غیر ہمیں استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ تو دو قومی نظریے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور دو قومی نظریے سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں انہیں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا ادارہ خاندانی ادارہ ہے۔ دوسرے ادارے کی طرف ہم آتے ہیں، تعلیمی ادارہ۔ فطرت نے انسان کو تجسس پسند بنایا ہے، یعنی انسان جب بھی کوئی چیز دیکھے گا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تعلیمی ادارہ انسان کے معیشت کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، تعلیمی ادارہ انسانوں کی تربیت بھی کرتا ہے، تعلیمی ادارہ انسانوں کے درمیان اعلیٰ قسم کے تعلقات بھی قائم کرواتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو قدرتی طور پر، فطرتی طور پر یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ ہر انسان پیدائشی طور پر یہ صلاحیت لے کر آیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اگر تم اپنے شکاری جانوروں کو، شکاری پرندوں کو شکار کرنا سکھاتے ہو تو یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے،
چونکہ یہ لکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. تو جو بیدار قومیں ہوا کرتی ہیں، زندہ ضمیر قومیں ہوا کرتی ہیں، وہ ایجوکیشن پر سرمایہ لگایا کرتی ہیں، وہ ایجوکیشن پر خرچ کیا کرتی ہیں. ان کی فرسٹ پریورٹی، سب سے زیادہ ترجیح اگر کسی چیز کو وہ دیتے ہیں تو وہ تعلیم ہوا کرتی ہے. ہم چونکہ دو قومی نظریے سے ناشناس بن چکے ہیں، دو قومی نظریے کو اپنے پس پش ڈال چکے ہیں، تو تعلیم ہماری پریورٹی نہیں رہی. یہی وجہ ہے 4 کروڑ پاکستانی بچے تعلیم گاہوں سے دور ہیں، تعلیم گاہوں سے باہر ہیں، اور حساس طبقہ اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا. میں یہاں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا چلوں. مذہبی تعلیم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر معاشرے کے کچھ لوگ مذہبی تعلیم حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. اسی طرح تمام شعبہ جات، ان کے ماہرین، ان کے ایکسپرٹ اگر مہارت حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، نظریاتی بنیاد پر ایک اسٹیٹ قائم کی. ہم نے بھی نظریاتی اسٹیٹ قائم کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مختلف شعبہ جات سے وابستہ لوگوں کی ضرورت تھی، اور ہمیں بھی مختلف شعبوں سے وابستہ لوگوں کی ضرورت ہے. تو صرف ہمیں مذہبی لوگ تیار نہیں کرنے ہیں، ہر شعبے کے ایکسپرٹ، ہر شعبے کے ماہرین ہم نے تیار کرنے ہیں، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے. ریاست چلی نہیں سکتی اگر ڈاکٹر نہ ہو، اگر انجینئر نہ ہو، اگر آئی ٹی سے وابستہ لوگ موجود نہ ہوں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے حوالے سے جو حدیثیں آئی ہیں انہیں صرف مذہب تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ تعلیم ترقی کا زینہ ہے، وہ تعلیم تعمیر کا زینہ ہے، وہ تعلیم قوموں کو کھڑا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم سے کہتے ہیں. ایک حدیث میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، هل تدرون من اجود جودا؟ اے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی اجود جودا، سب سے بڑا سخی اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد ثم انا اجود بنی آدم، بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہوگا علم علما، جو علم حاصل کرے، فنشرہ، پھر اس علم کی نشر و اشاعت کرے. یاتی یوم القیامہ، یہ علم کی نشر و اشاعت کرنے والا، علم کو پھیلانے والا، علم کو ترقی کا زینہ بنانے والا، علم کے ذریعے ترقی کے راستے واہ کرنے والا، کل قیامت کے دن آئے گا امیراً وحدہ، وہ اپنی ذات میں قائد ہوگا، یا آپ نے یہ کہا امت واحدہ، وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوگا. قومیں تحقیق پر زور دیتی ہیں، قومیں ریسرچ پر پیسہ خرچ کرتی ہیں، اور یاد رکھیے جو قوم تعلیم کو اہمیت نہ دے وہ مردہ قوم ہے. پھر ہر سیٹ پر نااہل قبضہ کرتا ہے، ہر سیٹ پر ایسے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں جو اس سیٹ کا حق ادا نہیں کر سکتے. میں ایک حدیث اگر آپ کے سامنے پیش کروں، اس حدیث کو بہت زیادہ توسیعی معنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ رسول نے کہا کیا ہے. یہاں بات آپ نے کہا متفق علیہ روایت، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العالمین لوگوں کے سینوں سے علم کو کھرچتے نہیں ہیں کہ علم مٹا دیں،
علم ختم کر دیں، لوگوں کے سینوں سے علم نکال لیں. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح اٹھاتے ہیں کہ ایکسپرٹ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماہرین دنیا سے چلے جاتے ہیں، جاننے والے لوگ اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہتے، اور قوم نے اس علم کا استحصال کیا ہوتا ہے. ایکسپرٹ سے کچھ سیکھا نہیں ہوتا، ماہرین سے کچھ سیکھا نہیں ہوتا. جو لوگ اپنے شعبے کے بہت بڑے عالم تھے ان سے کچھ سیکھا نہیں ہوتا. بڑا آدمی جو لائبریری ہوتا ہے اپنی ذات میں اپنا علم لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا، فسئلوا، لوگ سوال کرتے ہیں اور جاہل لوگ جواب دیتے ہیں. فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے. ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. جس معاشرے میں علم کی قدر نہیں ہوگی وہاں بڑے مسائل پیدا ہوں گے. جس طرح اس ملک پاکستان میں یا تو ذہنی طور پر پسماندہ رکھا جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہی نہیں ہے. تعلیم آپ خرید تو سکتے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. جو لوگ ٹیچر کی حیثیت سے، ٹیچر کے نام سے اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، استاد کے نام سے بیٹھے ہیں، ان کی اپنی قابلیت کیا ہے؟ ان کا اپنا تعلیمی اسٹیٹس کیا ہے؟ اور ذہنی طور پر بنجر ہو گئی، مفلوج ہو گئی. اور جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کے پاس جاب کے مواقع نہیں ہیں. وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے پاکستان میں خیر بات کہہ رہے ہیں. یہاں سوچنے کی ضرورت ہے دوست. اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اگر بہترین تحفہ دیتا ہے وہ تعلیم کی صورت میں دیتا ہے. تعلیم سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اعلیٰ تعلیم. لیکن اس کے مواقع ہی نہیں ہے. اور اگر تعلیم کے نام پر لوٹ مار کرنے والے دو قومی نظریے کی بات کریں تو کیا زیب دیتا ہے؟ تعلیم کو کاروبار بنانے والے دو قومی نظریے کا حوالہ دیں تو کیا یہ دو قومیے کا لفظ ان کے منہ پہ جچتا ہے؟ طبقاتی تقسیم کی لکیریں گہری کرنے والے، امیر آدمی کا بچہ بڑے اسکول میں، غریب آدمی کا بچہ لوکل اسکول میں، کیا دو قومی نظریہ؟ تو دو قومی نظریہ اداروں پر کھڑا ہے. اور ایک تیسرا ادارہ ہے جسے ہم معاشی ادارہ کہہ سکتے ہیں، جو آمدنی پر بات کرے، جو اخراجات پر بات کرے. جتنے بھی معاشی ادارے ہوتے ہیں وہ بلا واسطہ یا بال واسطہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی ریاست کے لیے معاشی ادارہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر معیشت مضبوط ہے سیاست کو استحکام حاصل ہے. معیشت مضبوط ہے بین الاقوامی سطح پر آپ کا ایک نام ہے. اگر معیشت مضبوط ہے آپ کی سفارش کاری بڑی جاندار ہے. اگر معیشت مضبوط ہے ضروریات زندگی آپ کے اپنے گھر میں فراہم ہو رہی ہیں. اگر معیشت مضبوط ہے لوگوں کو جابس مل رہی ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا ہے، مہنگائی کا خاتمہ ہو رہا ہے. جب ہم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا، یہاں کا معاشی نظام وہی ہونا چاہیے جو قرآن نے پیش کیا. کئی گا ہم اپنی ذمہ داریوں کو محدود کریں. میں بار بار گورنمنٹ کی طرف توجہ نہیں دلا رہا. ہم تو یہ دیکھیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے. اب میں یہاں گورنمنٹ کا تبرہ پڑھتا رہوں، اب میں حکومتوں کو برا بھلا کہتا رہوں، میں تو یہ دیکھوں گا میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا ممکن ہے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. اسلام کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ دولت صرف دولت مند طبقوں کے پاس نہ ہو، یہ گردش کر رہی ہو. غریب آدمی کے پاس بھی دولت ہو، اتنی دولت جس سے وہ خوشحال زندگی بسر کر سکے.
قرآن نے کیا کہا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. یہ معاشی ذرائع ہم نے تقسیم کیے ہیں. کسی کے پاس معیشت کا ذریعہ لو لیول کا ہے, کسی کے پاس معیشت کا ذریعہ ہائی لیول کا ہے. اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ سارے آفیسر نہ ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو آفیسر کے ماتحت کام کریں. اگر سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ایک جیسی رکھ دیتے تو کیا کوئی کام کرنے پر راضی ہوتا؟ ہر بندہ بادشاہ ہوتا, ہر بندہ شہنشاہ بنا ہوا ہوتا, ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوتا اور دوسری سیٹ پر اسے ٹانگیں رکھی ہوئی ہوتی. اللہ کہتے ہیں اگر کوئی ذہین ہے, کوئی سن رہے ہیں, کوئی بڑے گھرانے میں پیدا ہوا, کوئی لوکل یا غریب گھرانے کے اندر پیدا ہوا, اگر کوئی پیسے والا ہے, کوئی غریب ہے, یہ سب ہماری تقسیم ہے. لیکن یہ تقسیم اس لیے نہیں رکھی گئی ہے. جو غریب ہے, جو مزدور ہے, وہ پوری زندگی جھونپڑے میں گزار دے, اور جو مل مالک ہے وہ پیسے کے بلبوتے پر پہلے کسی عام ہاؤسنگ اسکیم میں رہتا تھا, پھر وہ چلا گیا کرپٹن ڈیفینس, اور اس کے بعد بحریہ. یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے, یہ تقسیم صرف اس لیے ہے کہ کام کرنے والے بھی ہوں, کام کرانے والے بھی ہوں. اسی لیے جو مل مالک ہیں, فیکٹری مالک ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان پر واجب ہے کہ وہ مزدوروں کو ایسی سیلری دیں جو ان کے معاشی اور معاشرتی حالات درست کر دیں. کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے نہیں. مہینے گزرنے کے باوجود بھی کچھ بچت ان کے پاس ہو. 13,000 میں کب تک کام کرواؤ گے؟ 15,000 میں کب تک کام کرواؤ گے؟ تم تو لاکھوں کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہو. ٹیکس تم ادا نہیں کرتے, بجلی تم چوری کر لیتے ہو, لوگوں کے خون پسینے سے تم دولت جمع کر لیتے ہو. تو دو قومی نظریے کا حوالہ دینے کا تمہیں کیا حق ہے؟ دو قومی نظریے کی بات تو وہ لوگ کریں جنہیں اپنے مزدوروں کا بھی احساس ہو, جنہیں اپنے غریبوں کا بھی احساس ہو. یاد رکھیے, دولت جہاں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے, وہاں بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اگر ایک انسان صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے, یہ عذاب ہے. اور اگر ایک انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہے, فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے, تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. وہ جو معروف روایت ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, وہ جالس فی ظل الکعبہ, اللہ کے رسول کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر کو دیکھا اور کہا, ہم الاکثرون ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہے وہ لوگ نقصان میں ہیں, وہ لوگ گھاٹے میں ہیں. ابو ذر کہتے ہیں, میں نے کہا اللہ کے رسول فداک ابی و امی من ہم, میرے ماں باپ آپ کے قربان تو کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھاٹے میں ہیں, وہ نقصان میں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہم الاکثرون مالا, جن کے پاس مال کی بہتات ہے, جو صاحب ثروت ہیں, جن کے پاس بینک بیلنس ہے, جو دولت کے انبار رکھتے ہیں, الا من قال, سوائے اس دولت مند کے, قضا قضا قضا, جو مال اس طرح خرچہ کرے, من بین یدیہ ومن خلفہ, جو دائیں بھی خرچ کرے, جو بائیں بھی خرچ کرے, جو آگے بھی خرچ کرے, جو پیچھے بھی خرچ کرے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مال ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت نہیں, اللہ کا عذاب نہیں. تو دوست, دو قومی نظریے کے لیے ضروری ہے معاشی اداروں کو مضبوط کیا جائے,
جن لوگوں کے پاس مزدور موجود ہیں، جن لوگوں کے ماتحت مزدور کام کرتے ہیں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کا خیال کریں. اہل لوگوں کو رکھیں، نہ اہل لوگوں کو نہ رکھیں، میرٹ پر فیصلہ کریں. اب جب معیشت کی بات آئی ہے تو یہاں ایک بات کہتا چلوں، جب ہم نے پاکستان بنایا تو ایک فلاحی ریاست تھی، یعنی ہمارا خواب تھا، ہمارا خیال تھا، ہمارا تصور تھا کہ یہ فلاحی ریاست ہے، لیکن ہم نے اس کو سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا. کہیں مقدس جنگ کے نام سے لڑائیاں، کہیں شیعہ سنی مذہب کی لڑائیاں، کہیں مہاجر پٹھان پنجابی کی لڑائیاں، اس کو سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا. 20ویں صدی کے آخری عشرے میں جس ملک کے پاکستان کے پاس 4 ورلڈ کپ تھے، کرکٹ، ہاکی، اسنوکر اور اسکواش، 4 ورلڈ کپ تھے. 20ویں صدی کے آخری عشرے میں وہ ملک آج کرکٹ کا میچ کرواتا ہے اور کرکٹ اسٹیڈیم کو چھاؤنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چھاؤنی بنانا پڑتا ہے اس کو، اور جب چھاؤنی بن جاتا ہے کرکٹ اسٹیڈیم پھر میچ ہو پاتا ہے. یہ حال ہم نے سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک حاصل کیا، 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا. ایک اس کا ادارہ ہے سیاسی ادارہ. سب سے مضبوط ادارہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی وطن کا، وہ سیاسی ادارہ ہوتا ہے. تمام سماجی اداروں کو منظم کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے، تربیت کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے، معاش فراہم کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے، تعلیم فراہم کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے، بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہے، قوانین بنانے کی ذمہ داری اس کی ہے، قوانین پر عمل کرانے کی ذمہ داری اس کی ہے، سرزمین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے. سب سے مضبوط ادارہ اسی کو ہونا چاہیے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی، اور سیاست عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فلاح و بہبود کے کام کرنا. رسول کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب آپ نے ریاست قائم کی، مدینہ فلاحی ریاست تھی. بیت المال کا دروازہ کھلا رہتا تھا، ریاست کا کوئی شہری اپنی ضرورت آ کر پیش کر سکتا تھا. بڑے مدبرانہ انداز میں اس کی ضرورت پوری کی جاتی تھی. لیکن ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر کیونکہ 2 قومی نظریے رہا نہیں، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. دوست، سیاست انڈسٹری بن گئی، سرمایہ جار جاگیردار انڈسٹریلسٹ کی حیثیت سے اس میں کودے، کروڑوں روپے انہوں نے لگایا اور سود سمیت لوٹ کر واپس چلے گئے. ہماری آنکھیں بھی کھلتی اس حوالے سے. دوست، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بہت ساری اچھائیوں میں سے سب سے بڑی اچھائی کیا ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا بہت ساری خرابیوں میں سے کمتر خرابی کون سی ہے. نہ ہم بہترین اچھائی کا انتخاب کر پاتے ہیں اور نہ کمتر برائی کا انتخاب کر پاتے ہیں. اور یاد رکھیے، اگر ہم ووٹ دے رہے ہیں اس بنیاد پر تو جناب فلاں ہمارے مسلک کا ہے، فلاں ہماری قومیت کا ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت پنجاب کارڈ استعمال کرتی ہے، سندھ کارڈ استعمال کرتی ہے، مہاجر کارڈ استعمال کرتی ہے، 2 قومی نظریے کی نفی ہے. یہ 2 قومی نظریے کو کچرا کنڈی میں ڈالنے کے مترادف ہے. مذہبی پیشوا درویش کس طرح ووٹ حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانت کو اہل امانت تک پہنچا دو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اگر ہم فرقے کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، 2 قومی نظریے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے رسول نے کیا کہا تھا؟ گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان امر علیکم عبد مجدع یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا له واطیعوا. اگر تمہارا حاکم، تمہارا امیر وقت ایک ایسا حبشی ہو
جو نس کٹا ہو، کن کٹا ہو، لیکن اس کے پاس میرٹ ہو. ہم کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں قومیت کو، لسانیت کو، صوبائیت کو؟ اللہ کے رسول نے کہا حبشی غلام ہو، نس کٹا، کن کٹا، لیکن میرٹ ہو اس کے پاس. یقودکم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق وہ تمہیں چلا سکتا ہو، تمہیں عدل دے سکتا ہو، تمہارے درمیان مساوات قائم رکھ سکتا ہو، تمہیں ظلم سے بچا سکتا ہو، تمہارا تعلیم کا انتظام کر سکتا ہو، تمہارے روزگار کا انتظام کر سکتا ہو، ملک میں رہتی ہوئی اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق دے سکتا ہو. فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات سنو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو. تو دوستو، جو سیاسی ادارہ ہے وہ بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم رہنا چاہیے. اور آخری ادارہ جو مذہبی ادارہ ہے، میرے چند جملے برداشت کر لیجئے گا آپ، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے. میں ایک طالب علم ہوں، آپ دوستوں سے سیکھنا بھی چاہتا ہوں، کچھ آپ دوستوں کے علم میں بھی لانا چاہتا ہوں. یہ جو مذہبی ادارہ ہے نا، جب ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست لے کے بیٹھے ہیں اور ریاست قائم ہوتی ہے 5 ستونوں پر: خاندان، تعلیم، معیشت، سیاست اور مذہب. تو مذہبی ادارہ، اس کا کام سب سے زیادہ اہم تھا. یعنی معاشرتی تنظیم میں جو کردار مذہب ادا کر سکتا تھا کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا تھا. مذہبی ادارے ہیں کیا؟ مساجد اور مدارس. قرآن اور رسول کی حدیث کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے مساجد یہ معاشرتی تنظیم کا مرکز ہے، یہ تقوی کی جگہ ہے، یہ طہارت کا گھر ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کسی منبر اور محراب کا سب سے زیادہ بے رحمانہ استعمال ہوا، اور مسلم اتحاد پر سب سے زیادہ اگر پیشے چلائے گئے ہیں تو منبر و محراب سے چلائے گئے ہیں. جو ننگی تلوار برتی ہے وہ اسی منبر و محراب سے برتی ہے. اس منبر و محراب نے معاشرے کو معطر کرنا تھا، خوشبودار بنانا تھا. معذرت کے ساتھ فرقہ واریت کو جنم دے کے اس نے معاشرے کو بدبودار بنا دیا. یہ تقوی کا گھر، یہ طہارت کا گھر، یہاں سے الہامی تعلیمات جاتی ہے، یہاں سے رسول کی سیرت جاتی ہے، یہاں سے اسلام کی تاریخ جاتی ہے، یہاں سے خدا کا تعارف جاتا ہے، یہاں سے قرآن سے مہکتے ہوئے اصول جاتے ہیں. سب سے زیادہ بہرامانہ استعمال یہاں پر معذرت کے ساتھ. اور مدارس جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ ان مدارس سے لوگ اس لیے آئیں لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی فقاہت حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں. ان مدارس کے اندر معذرت کے ساتھ فرقہ پڑھایا گیا، مسلک پڑھایا گیا، اسلام نہیں پڑھایا گیا، جس کی وجہ سے آج بڑے مسائل ہیں. تبھی تو تاریخ کی روشنی میں میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، منبر پر کھڑے ہونے والے عالم کی کوالیفیکیشن کم سے کم اسلامیات کے اندر PhD ہونا چاہیے، کم از کم اسلامیات کے اندر PhD ہو. اب ہوا یہ ہے کہ فرقوں کی بنیاد پر مساجد کھوپڑیوں کی طرح بن گئی ہیں. ہر مسجد کو کام کرنے والا چاہیے ہے تو میرے کا خیال ہی رکھا جاتا. اگر PhD شخص یہاں کھڑا ہو تو اس کی بات کا اپنا وزن ہوگا، اس کی بات کا اپنا معیار ہوگا. وہ اللہ رسول کے آپ کے سامنے اصول رکھے گا، نہ کہ اپنے فرقے کو سامنے رکھے گا. ایک آیت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. تو دوستو، سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا جانشین بنائے گا جس طرح کے پچھلے لوگوں کو جانشین بنایا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دین کو جس کو اس نے پسند کیا ہے اس دین کو یہاں پر نافذ کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے گا.
تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا. شرط یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کے احکامات کی اتباع کرو. اللہ انسانیت کی بات کرتا ہے, اللہ عدل کی بات کرتا ہے, اللہ انصاف کی بات کرتا ہے, اللہ مساوات کی بات کرتا ہے. اللہ نے کہیں بھی فرقے کی بات نہیں کی ہے, اللہ نے کہیں بھی قومیت کی بات نہیں کی, اللہ نے کہیں بھی صوبائیت کی بات نہیں کی. اور اگر یہ باتیں ہم کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ دو قومی نظریے کو شکست دے رہے ہیں. اور جب اللہ تعالی ہم پر رحم کر چکا ہے 70 سال پہلے, پاکستانی جغرافیہ ہمیں دے چکا ہے, تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض, جن لوگوں کو ہم زمین دے دیتے ہیں, جغرافیہ دے دیتے ہیں, رہنے کے لیے انہیں ایک جگہ مل جاتی ہے, اقاموا الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور ہم غور کریں ہم میں سے کتنے لوگ نمازی ہیں. وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وامروا بالمعروف, تعمیر کا حکم دیتے ہیں, اچھائی کا حکم دیتے ہیں. ونہوا عن المنکر, خود بھی برائی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.